فرما رہے ہیں کہ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، صلہ قرابت کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، اللہ آپ پر نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو وہ بخش دے گا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر لی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین اعمال ایجاد کردہ عبادتیں ہیں، اور ہر ایجاد کردہ عبادت بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر ایسی باتیں آئی ہیں جن میں اسلام کے مقاصد شامل ہیں، اسلام کی غایت اور مقصد اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں انبیاء علیہم السلام کی رسالت کی سچائی کی گواہی دی گئی ہے، اور اس میں کافروں کے شکوک و شبہات کا رد کیا گیا ہے، جواب دیا گیا ہے۔ اس میں قیامت کو ثابت کیا گیا ہے حجت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ، اور اسی طرح حساب اور موت کے جو مناظر ہیں اس کو واضح کیا گیا ہے تاکہ یاد دہانی ہو جائے سمجھدار لوگوں کے لیے۔ یہ سورت قاف ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کی آیات کو آج ہم دیکھنے والے ہیں، ان کو ہم پڑھنے والے ہیں، ان میں سے ہم کچھ ایسے معانی اخذ کرنے والے ہیں جو ان میں آئے ہیں، ان کے مقاصد پر غور و فکر کرنے والے ہیں، اور ان کے معانی میں سیر کرنے والے ہیں۔ ان میں واقعی اس شخص کے لیے سبق ہے کہ جس کا دل ہے اور جو کان لگا کے سننے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اسی کے ذریعے لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے، چاہے کوئی موسم کا وقت ہو، کوئی محفل ہو، یا کوئی خطبے کا وقت ہو۔ صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب سے قاف والقرآن الکریم سیکھی ہے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے دن ممبر پر کھڑے ہو کے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے جب وہ لوگوں کو خطبہ دیتے تھے۔ یہ امام مسلم کی روایت ہے۔ اے مسلمانوں، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حرف ذکر کیا۔ ایک حرف ہے جس کے اندر ایسا معنی اور ایسا مقصد اور ایسا اشارہ ہے کہ جس کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جانتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، اور پھر یہ بتایا کہ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، یہ لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ یہ کافر کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے؟ یہ تو بہت بعید ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان جیسوں سے زمین کم نہیں ہوتی، ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے جس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں، یہ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس صورت کو شروع کیا گیا، اس طرح کافروں کو ڈرا رہا ہے، جو انہوں نے انکار کیا ہے اس کے اوپر تنقید کر رہا ہے۔ بڑے شاندار انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں، پھر دلائل دینے شروع کیے کہ قیامت کا دن آ کر رہنے والا ہے۔ یہ قیامت کا دن برپا کرنا زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے مشکل تو نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایسی واضح نشانیاں رکھی ہیں جن کے اوپر اگر یہ لوگ غور کریں تو یہ اپنی بحث مباحثے سے پیچھے ہو جائیں، اپنی گمراہی سے ہٹ جائیں۔ اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا نہیں ہے
جو ان کے اوپر ہے، ہم نے کیسے اس کو بنایا، کیسے اس کو مزین کیا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ زمین کو بھی ہم نے بچھا دیا، اس کے اوپر ہم نے پہاڑ گاڑ دیے اور ہم نے اس میں سے مختلف پھل نکالے۔ یہ ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث و نشور کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ برس جائیں اور زمین کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ثمرات نکالے، تو یہاں کے پھول کھلنے لگتے ہیں اور یہاں کے پھل نکلنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آسمان سے ہم ہی نے تو بارش نازل کی ہے، وہ بابرکت پانی جس کے ذریعے ہم یہ باغات اگاتے ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کے درخت نکالتے ہیں جن میں کھجور کے درخت بھی ہیں، بڑے شاندار نظر آتے ہیں۔ اسی کے ذریعے ہم مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح لوگ مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوں گے، یعنی زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ انسان کو مارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ واضح نشانی، واضح دلالت ہے، لیکن یہ لوگ گزشتہ قوموں کے راستے پر چل رہے تھے اور اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی بجائے اندھے اور بہرے بن کے رہ گئے۔ اللہ نے اسی لیے ان کا ذکر کیا کہ اس سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس اور قوم سمود، عاد اور دیگر اقوام نے بھی انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا، تو میری وعید ان کے اوپر سچ ہو گئی۔ کیا پہلی مرتبہ ہم ان کو خلق نہ کر سکے تھے، پیدا نہ کر سکے تھے؟ یہ ایک نئی بات کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ علم رکھنے والا، پیدا کرنے والا ہے، اس نے تاکید کی کہ وہی ہے جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو جاننے والا ہے، اس کے دل میں جو کچھ وسوسے آتے ہیں ان کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے نفس کے اندر کیا وسوسے آتے ہیں، اور ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ اس کے ضمیر کو جانتا ہے، اس کے باطن کو جانتا ہے، ہر حال میں اس سے قریب ترین حالت میں رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ حیا کرے کہ اللہ اس کو وہاں نہ پائے جہاں اس نے اس کو حکم دیا ہے، یا وہاں اللہ اس کو پائے جہاں سے اس کو منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتے انسان کے ساتھ مقرر کیے ہیں۔ اللہ نے انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو لکھتے جاتے ہیں، اس کے کسی عمل سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 2 متلقی دائیں اور بائیں بیٹھے لکھتے جاتے ہیں، جو بھی لفظ وہ زبان سے نکالتا ہے تو رقیب و عتید اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کا مراقبہ ہے، ہمیشہ کی یاد دہانی ہے کہ انسان ہمیشہ یاد رکھے، چاہے وہ خلوت میں ہو، چاہے سب کے سامنے ہو، چاہے وہ رکا ہو، چاہے کوئی کام کر رہا ہو، اللہ کو یاد رکھے۔ لیکن بہت سارے گنہگار لوگ اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے نتائج سے بے خبر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے، سکرات الموت آنے لگتے ہیں، اور جب یہاں سے اس دنیا کو خیر بات کہنے کا وقت آ جاتا ہے، اللہ اکبر، جب اس دنیا کو خیر بات کہنے کا وقت آ جاتا ہے اور پنڈلی سے مل جاتی ہیں تو غافل ندامت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس وقت ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا فرمان ہے موت کا وقت حق لے کر آ گیا، یہی وہ وقت ہے جس سے تم ڈرتے تھے، جس سے تم بھاگتے تھے۔ پھر اس کے بعد انسان جتنا عرصہ اللہ چاہتا ہے برزخ میں، قبر میں اس کو رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے جب قبروں سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے، سینوں سے نیتوں کو نکالا جاتا ہے، اور اس وقت ظلم ختم ہو جاتا ہے، عدل قائم ہو جائے گا اور لوگوں کا حساب کیا جائے گا، میزان نصب کیے جائیں گے، لوگوں کے دیوان کھولے جائیں گے، گواہوں کو لایا جائے گا، اور ہر چیز بولنے لگے گی۔ فرشتے لوگوں کو محشر کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے اور فرشتے ان کے اوپر گواہ بننے ہوں گے۔ اللہ کا فرمان ہے سور میں پھونک دیا جائے گا، یہ ہے وعید کا دن، اور ہر نفس اس دن آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانک کے لانے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ہر نفس اس دن آئے گا، اس کے ساتھ ہانک کے لانے والا اور گواہ ہوگا۔ تم تو اس بات سے غافل تھے، اس معاملے سے تم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، آج ہم نے پردہ ہٹا دیا، آج تمہاری نظر بڑی تیز ہے۔ اس کا قرین کہے گا کہ یہ ہے جو میرے ساتھ تھا، جس کو لانے کی میری ذمہ داری دی گئی تھی،
پھر اللہ فرمائے گا کہ جہنم میں ڈال دو ہر کافر کو جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنایا ہوگا، اس کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر انسان اپنے قرین کی طرف توجہ کرے گا اور اس کو ملامت کرے گا کہ اس نے اس کو گمراہ کیا ہے، وہ بھی مکر جائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، یہ خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھگڑے کو ایک لفظ کے ساتھ ہی ختم کر دے گا، اپنا فیصلہ کر دے گا اور فرمائے گا کہ وعید تو آ چکی تھی اور آپ کو میں نے رسولوں کے ذریعے خبردار کر دیا تھا، کہا میرے ہاں جھگڑوں میں نہیں، میں نے پہلے ہی آپ کو خبردار کر دیا تھا، میرے ہاں فیصلہ بدلتا نہیں ہے اور میں لوگوں پر ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ ایک وہ عظیم منظر، قیامت کا وہ عظیم منظر جو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آگ ہے کہ جو سخت غصے سے جلتی جا رہی ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم اس دن جہنم کو کہیں گے کیا تم بھر گئی ہو، تو وہ کہے گی کیا اور بھی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر لوگ ڈالتے جائیں گے، لوگ ڈالے جائیں گے، وہ کہی جائے گی اور بھی بھیج دیں اور بھی بھیج دیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس کے اوپر رکھے گا، پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائے گی اور کہے گی ات ات۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بالمقابل ہمیں ایک اور منظر، عظیم منظر نظر آتا ہے جس میں اللہ کی مہمان نوازی ہے، اللہ کے متقین ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نعمتیں بنائی ہیں، جنت ان کے لیے قریب کی جائے گی، ان کے پاس لائی جائے گی، وہ اس کو دیکھنے لگیں گے اور شوق پیدا ہو جائے گا اس کے اندر داخل ہونے کا۔ داخل ہونے سے پہلے فرمایا جنت کو قریب لایا جائے گا جنتیوں کے لیے، متقین کے لیے، ان کو کہا جائے گا یہ وہ وعدہ ہے جو اس کے ساتھ کیا جاتا تھا جو اللہ سے ڈرتا تھا، غیب کی بنیاد پر بڑھتا تھا۔ کیا شاندار خوشخبری ہے ان کے لیے، کیا شاندار خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جب ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس کے اندر، یہ داخل ہونے کا دن ہے۔ یہ امن و سلامتی کی جنت ہے، یہ امن و سلامتی کا گھر ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قدورت نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ وہاں لوگ یہی بات کریں گے کہ اللہ پاک ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے سلامتی والی۔ ان میں وہاں وہ کچھ ملے گا ان کو جو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی نے سنا نہیں ہے اس کے بارے میں صحیح خبر، کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا، اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے اقدس کا دیدار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے کی لذت ہے، اور اللہ کے قرب کی لذت اور مٹھاس ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ان کے لیے، ہمارے پاس اور بھی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے ذریعے ہمیں فیض یاب فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے اپنے لیے آپ کے لیے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی معافی مانگو، معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اسی نے ہدایت بنا کر قرآن کریم کو نازل کیا، اس کو رحمت بنا کر اہل ایمان کے لیے نازل کیا، اور سبق لینے والوں کے لیے سبق بنا کر نازل کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، اور ان سب پر جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اے مسلمانوں، جو کچھ پہلے خطبے میں آیا ہے سورت کے حوالے سے، اس کے بعد جو آیات آئی ہیں وہ دلائل دینے کے بجائے ڈرانے کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ گزشتہ قوموں کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا ان سے پہلے کتنے لوگوں کو، کتنے قوموں کا ہم نے ہلاک کیا جو ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے، چل کے دیکھو ان سے کہاں ہے کوئی جو بچا ہو۔ اس میں یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا دل ہے یا وہ کان لگا کر سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ پھر اللہ بتاتا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس کے باوجود اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو جس نے اس عظیم کائنات کو بنایا ہے
وہ اس کو دوبارہ بنانے پہ اور ان کو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، وہ تو اس کے لیے اور آسان ہے اور اللہ کی ہی سب سے عظیم مثال ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان و زمینوں کو دن میں بنایا اور ہمیں ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، اس کے باوجود جھٹلانے والوں نے جھٹلا دیا، انکار کرنے والوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ تلقین کی کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں ان کی اذیتوں پر، ان کے انکار کرنے پر صبر کریں، یہ جو اذیتیں دیتے ہیں ان پر صبر کریں، تسبیح اور ذکر کے ساتھ رہیں یا اس کے دامن کو تھامے رکھیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ فرمایا سورج کے نکلنے سے پہلے، غروب سے پہلے، رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو اور رات کے وقت بھی کرتے رہو۔ پھر سورت دوبارہ سے قیامت کے مناظر دکھاتی ہے کہ جب ایک پکارنے والا پکارے گا، سور میں پھونکا جائے گا اور مردہ لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ فرمایا سنو وہ وقت آئے گا جب قریب کی جگہ سے ایک پکارنے والا پکارے گا، جب وہ اس چیخ کو سن لیں گے اسی دن نکلنے کا دن ہوگا، ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں، ہم ہی مردہ کرنے والے ہیں، ہماری طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اس دن یہ زمین پھٹ جائے گی اور سب لوگ نکلنے لگیں گے۔ یہ حشر برپا کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، کیونکہ قرآن عظیم جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہی نجات اور سعادت کا دار و مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور انسان کے درمیان وابستگی ہے اور اس کا جوڑ ہے، تعلق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ہی شروع کیا گیا اور اسی کے اوپر بات ختم کی گئی۔ فرمایا کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یاد دہانی کرائیں اس قرآن کے ذریعے، لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے یاد دہانی کرائیں، ان لوگوں کو جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے کیسی شاندار ابتدا تھی، کیسی شاندار ابتدا تھی اس سورت کے لیے اور کیسا مسک الختام ہے۔ سنو اس ہستی کے اوپر درود و سلام بھیجو جو رحمت بنا کر لوگوں کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر درود و سلام بھیجنے کا حکم محکم البیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ رحمان الرحیم ہے اس نے آپ کو دیا ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے، تو اس دن میں کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو کیونکہ آپ کا سلام مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی، تو یقیناً قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی فی العالمین، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین جو کہ ائمہ مہدیین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے اے اللہ راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے، تابعین سے اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سے بھی راضی ہو جا، تو سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ اے اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے غم اور پریشانی سے ہمیں چھٹکارا دلانے والا بنا دے، ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا بنا دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا، اطمینان والا بنا، سکون و چین والا بنا، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی۔ اے اللہ اے پروردگار عالم، اے اللہ حق کے ساتھ ہمارے حکمران، ہمارے امام خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور اس کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو، ان دونوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش و راضی ہوتا ہے اور جس میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے، اور ان کاموں میں کہ جن کاموں میں اسلام اور مسلمانوں کا بھلا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت پر اور ہمارے لیے معاملات آسان کرنے پر ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے وہ فوجی کہ جو سرحدوں پر پہرہ داری کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی تائید کرنے والا بن جا۔ اے اللہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے اور اوپر سے پروردگار ان کی حفاظت فرما۔ تیری پناہ میں آتے ہیں کہ نیچے سے ان کے اوپر کوئی سزا آئے۔ اے اللہ
ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کو ایسا امن عطا فرما، ان کو ایسا سکون عطا فرما، ان کو ایسا اطمینان نصیب فرما جو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو بلندی والا عزت والا بنا دے، قیامت تک یوں ہی بلندی والا رہے۔ اے رب ہمارے دنیا میں ہمیں دنیا بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کے بندو، اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ عظیم و جلیل اور کریم کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔